نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम अहलन व सहलन मरहबा। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इल्म हासिल करने में हमारी ख़ास मदद फरमाए और हमेशा इल्म के रास्ते का मुसाफिर बनाए रखे। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। ओ माय अल्लाह, expand for me my chest with assurance and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. Rabbi zidni ilma.
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. My Allah, increase me in knowledge. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. او اللہ grant me the understanding of دین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. دا پیپل آف قرآن آر دا پیپل آف اللہ اینڈ دوز ہو آر اسپیشل ٹو ہیم. الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے، اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے. کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے. آئیے شروع کرتے ہیں. چلیے آیت نمبر 27 سے 29 آج ہمارا سبق ہے. اور انشاءاللہ کل جو ہم نے بات پڑھی تھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے پر اور ان چیزوں کو بھلانے پر کہ جو اللہ تعالیٰ پچھلے دنوں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور کرنٹ سچویشن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھا جائے تو یقیناً آپ نے اس کو پریکٹس کیا ہوگا. آئیے 27 سے شروع کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. او یو ہو believe لا تخونوا، نہ تم خیانت کرو. ڈو ناٹ بیٹرے اللہ، اللہ والرسول اور رسول کی، اینڈ دا میسنجر. وتخونوا، اور نہ تم خیانت کرو اور بیٹرے اماناتکم، اپنی امانتوں میں، یور ٹرسٹ. وانتم، جب کہ تم، while you تعلمون، تم جانتے ہو. نو وعلموا، اینڈ نو اور جان لو. انما، بے شک، اینڈ نو that اموالکم، مال تمہارے، your wealth. واولادکم، اور اولاد تمہاری، and your children. فتنہ، آزمائش ہیں، and a trial. وَأَنَّ، اور بے شک، and that اللہ، اللہ، عندہ، اس کے پاس، with him، اجر، اجر ہے، is a reward، عظیم، بہت بڑا، great. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. او یو who believe. ان، اگر، if تتقو، تم ڈرو گے، you fear اللہ، اللہ سے. یجعل، وہ بنا دے گا، he will grant لکم، تمہارے لیے، you فرقانا، فرقان، a criterion. ویکفر، اور وہ دور کر دے گا، and will remove عنکم، تم سے، from you سیئاتکم، برائیاں تمہاری، your evil deeds. ویغفر، اور وہ بخش دے گا، and forgive لکم، تمہیں، you. واللہ، اور اللہ، and اللہ، ذو الفضل، فضل والا ہے، is the possessor of bounty، کتنا، العظیم، بہت بڑے، the great. چلیے اس کو رننگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. آمین. جی گروپ 4 آپ ریڈی ہیں ہمارے ساتھ؟ چلیے آج ہم گروپ 4 کو ٹرن دیتے ہیں. سائمہ فرید.
جی السلام علیکم باجی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو. جی بارک اللہ. نیکسٹ ماشاءاللہ گروپ 4 میں تو ہمارے کافی نیو اسٹوڈنٹس ہیں. سب اپنے ہینڈ ریز کیجئے انشاءاللہ. چلیے ہم ٹرن دیتے ہیں راہیلہ الطاف، آپ پڑھ لیجئے. اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. بے شک. چلیے ہم لاسٹ آیت کو انشاءاللہ انگلش میں پڑھتے ہیں. جی ثنا آپ پڑھیے. وہ بھی انگلش میں نہیں آیا ابھی. جی ابھی اسکرین آ جاتی ہے. No problem. جب تک اسکرین جو ہے آ رہی ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بس یہ کہوں گی کہ آپ لوگ اپنے جیسی کلاس میں انٹر ہو فوراً دیکھا کریں کہ آپ کیا آپ اپنے گروپ وائز ری نیم ہوئے ہوئے ہیں، اور آپ اپنا نام فل نیم لکھیں، فل جو سر نیم کے ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ پھر انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. جی کیا ہم انگلش اسکرین لگا سکتے ہیں پلیز؟ اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. O you who have believed, if you fear Allah, He will grant you a criterion and will remove from you your misdeeds and forgive you. And Allah is the possessor of great bounty. الحمدللہ آج کی آیات تو بہت زیادہ عمل سے ریلیٹڈ ہیں، تو ضرور پوائنٹرز نوٹ کیجئے انشاءاللہ، اور پھر ریلیٹ کریں گے کہ ہم اپنی لائف میں کس طرح تقویٰ اپناتے ہیں اور اس کے کیا فائدے حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ. آئیے ہم تفسیر سنتے ہیں انشاءاللہ. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کیا کرو جبکہ تم جانتے ہو. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان کی بات قبول کرنے کا حکم دیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے خبردار کیا کہ وہ اطاعت اور دعوت کو قبول کرنے میں اگر ظاہری طور پر تو اس کا اظہار کریں، لیکن باطن میں نافرمانی اور مخالفت کا احساس ہو اور اس کو چھپائیں تو یہ خیانت ہوگی. یعنی اطاعت کا حکم دیا گیا، اوپر سے کہہ رہے ہیں ہاں اطاعت کریں گے اب، لیکن اندر نیت کوئی نہیں اطاعت کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ ہے اور اسی کو خیانت کہا گیا ہے. تو اے ایمان والو، تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت اور کمی نہ کرو اور نہ تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تم اس کا نقصان جانتے ہو. یہاں بھی خطاب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہے. اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ لا تخونوا اللہ والرسول. تخونوا خون سے ہے، جیسے خون لکھا جاتا ہے اسی طرح خون کا مطلب ہے کمی کرنا. تو خاننی فلان کا مطلب فلان نے میرے ساتھ خیانت کی، یعنی کمی کی. اور اس کی ضد کیا ہوتی ہے، اپوزٹ کیا ہے؟ امانت میں خیانت نہ کرو، پڑھتے رہتے نا. امانت ہوتی ہے کل حق یجب اداؤہ الی الغیر، یعنی وہ سارے حقوق جو ہمیں دوسروں کے ادا کرنے چاہیے وہ ہم پر ایک طرح سے امانت ہوتے ہیں. اور خیانت ان حقوق میں کمی کرنا، دھوکہ دینا، چھپانا، بے وفائی کرنا، اپنے ذمے کو پوری طرح ادا نہ کرنا، اپنے فرض میں کوتاہی کرنا، امانت میں اپنی مرضی کا تصرف کر دینا، خود کو اس چیز کا مالک سمجھ لینا. جاہز کہتے ہیں کہ خیانت سے مراد ہے کہ انسان کو جن چیزوں پر امین بنایا جائے، خواہ مال ہو، عزت ہو یا حرمت ہو، ان پر انسان اپنی مرضی سے تصرف کرے، اپنی منمانی کرے، اور اس کے پاس جو امانت رکھوائی جائے اس کا مالک بن جائے، واپس ہی نہ کرے. اور جس نے وہ چیز اس کے پاس امانت رکھی ہو اس کو دینے سے انکار کر دے واپس. اور اسی طرح باتوں کو چھپا جانا جو کہ دوسرے کو جن کا بتانا لازم ہو، دوسرے کے فائدے میں ہو. اسی طرح اگر کوئی کسی نے میسج دیا ہے تو اس میسج کو پورا نہ دینا، اس کے اندر اپنی مرضی کی تبدیلی کر دینا، تحریف و تبدیل. اور بات کو کسی نے بات ایک خاص کانٹیکس میں کہی اس کو آؤٹ آف کانٹیکس بیان کر دینا.
ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ کسی کے کلام میں سے کوئی ایسا کلپ نکال کے تو یہ بھی خیانت ہوتی ہے کہ بات کہاں ہوئی، کس موقع پر ہوئی، کس موضوع سے متعلق ہوئی، کیا کہا گیا، اس سے نکال کے بالکل دوسرے کے خلاف اس کو استعمال کرنا. اسی طرح قرطبی کہتے ہیں کہ خیانت سے مراد عہد شکنی کرنا اور کسی چیز کو چھپانا ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یعلم خائنۃ الاعین، کہ اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے، یعنی آنکھوں کی خیانت کو خوب جانتا ہے. تو امانتوں میں خیانت کا دائرہ جو ہے بہت وسیع ہے، بہت سی چیزیں خیانت کے اندر آتی ہیں. اس سے مراد ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا بھی ہے، معاہدے پورے نہ کرنا ہے، جیسے صلح یا جنگ کے معاہدے یا نکاح کا معاہدے میں جو باتیں لکھی جاتی، یعنی حق مہر جو لکھا جائے وہ پورا نہ دینا، یا شوہر بیوی نے ایک دوسرے سے کچھ مطالبات کیے ہوں جو اس کانٹریکٹ کے اندر لکھے ہوں، بعد میں ان سے مکر جانا. اسی طرح ایک دوسرے کے راز بھی امانت ہوتے ہیں، اور خاص طور پر فوجی راز جو ہوتے ہیں، یہ کسی خاص عہدے پہ ہوتے ہوئے کچھ راز آپ کے پاس ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہو، تعلق ہو، اور اس کے کچھ راز آپ کے پاس ہوں اس دوسرے شخص کے، اور پھر بعد میں کوئی ناراضگی ہو جائے تو ان رازوں کو افشا کر دینا، یہ بھی سب خیانت میں آتا ہے. اسی طرح فرائض کو ترک کرنا، اپنے فرائض، اپنی ڈیوٹی کو پوری طرح ادا نہ کرنا، چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہو یا پھر بندوں کی طرف سے کوئی ڈیوٹی ملی ہو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرائض کو ترک کرنا اللہ سے خیانت ہے، اور سنتوں کو ترک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہے. پھر اسی طرح ظاہر میں تابعدار بننا، فرما بردار بننا، مسلمان نظر آنا، اور خلوت میں، اکیلے ہونے میں اس کے برعکس نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا. لوگوں کے سامنے یوں ظاہر کرنا کہ میں بہت سنت کا پابند ہوں، جبکہ عملی زندگی میں اکیلے وہ بیٹھا ہو تو اس کو کوئی سنت یاد نہیں رہتی. چھوٹی چھوٹی سنتیں جو روزمرہ زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، یعنی ظاہر و باطن کا جو فرق ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام پر کسی کو مامور کیا ہو، کوئی ڈیوٹی دی ہو، تو وہ اس کو پورا کرنے میں بددیانتی کرے، یعنی پوری طرح ادا نہ کرے، یا پھر مال غنیمت میں بددیانتی. یہ ساری خیانت کی قسمیں ہیں. تو کسی ایک شخص کا نام نہیں لیا گیا یا کسی خاص خیانت کا نام نہیں لیا گیا، عمومی طور پر خیانت کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہاں مال کی ہو یا مال غنیمت کی ہو یا عزت و آبرو میں خیانت ہو یا کسی بھی چیز میں. اور اگر اس کو تعبیل خاص کے طور پر لیا جائے، یعنی کس خاص کانٹیکس میں یہ نازل ہوئی، تو بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ حاطب بن ابی بلتہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. ان کا قصہ اور کہاں آتا ہے، کون سی صورت میں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کس صورت کے شروع میں آتا ہے؟ ممتحنہ. ٹھیک ہے، اس میں تفصیل سے یہ قصہ آتا ہے. لیکن بخاری کا مختصراً قصہ یہ کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو اس بات کو بہت سیکرٹ رکھا تاکہ بلڈ شیڈ نہ ہو اور کوئی فتنہ فساد اور جنگ کے بغیر آپ کرنا چاہتے تھے. تو حاطب بن ابی بلتہ نے ایک خط لکھ کر قریش کے سرداروں کو بھیج دیا تاکہ اس کی وجہ سے وہ ان کی فیملی کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ جب آپ مکہ پہ حملہ کریں گے تو باقی لوگوں کے تو رشتے دار ہیں وہاں، وہ ان کے اپنے فیملیز کو بچا لیں گے، تو میرا تو کوئی بھی نہیں، تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو مطلع کر دیا. تو جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ فلاں بڑھیا جو ہے یہ خط لے کر فلاں مقام پہ جا رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. تو وہ ان کو جا کے خط برآمد کیا، اور جب حاطب کو بلا کر پوچھا گیا تو انہوں نے اقرار کر لیا. حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ ان کی گردن اڑا دوں کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور تمہیں نہیں معلوم کہ اہل بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تم جو چاہو کرو، تو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، یعنی اس بڑی قربانی کی وجہ سے. مشکل وقت میں دین کا ساتھ دینا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. یعنی جب ایک ہوا چل پڑتی ہے پھر تو سارے ہی لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، یا جب کسی مشن کو کامیابی ہو جاتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کے ہم نوا بن جاتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے ابتدائی مرحلوں پر ہوتا ہے کوئی بھی کام تو اس میں مشکلات ہوتی ہیں، تو اس وقت ساتھ دینا جو ہے وہ اصل معنی رکھتا ہے، اس کی قدردانی کی. بہرحال کہ انہوں نے خیانت کی تھی اللہ اور اس کے رسول سے خط لکھ کر، یعنی آپ کا راز افشا کر کے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو سنبھال لیا. اور وہ ورنہ یہ تھا کہ اگر یہ خط پہنچ جاتا اور تو پھر وہ لوگ مقابلے کے لیے تیار ہوتے تو کتنے مارے جاتے. تو اصل میں مقصد تو یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو مارا جائے اور ختم کیا جائے، اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائیں. بہرحال وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور یہاں پر لا معذوف ہے، یعنی اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. ٹھیک ہے،
لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم، اسی کے ساتھ جا رہا ہے، نہیں کا اعادہ نہیں کیا یہاں، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کر لیتا ہے کسی اور کی خیانت کرنے میں اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو اماناتکم سے مراد آپس کی امانتیں ہیں، یعنی ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرو، آپس کے راز فاش نہ کرو، اور جو ایک دوسرے سے عہد کرتے ہو وہ پورے کرو، کمٹمنٹس پوری کرو، ذمہ داریاں پوری کرو. تو بہرحال امانت کا لفظ جو ہے یہ وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر، جس میں پرسنل لیول پر اور پبلک لیول پر اپنی اپنی ذمہ داری رسپانسبلٹی کو پوری کرنا جو ہے وہ اہم ترین حصہ ہے اس میں، چاہے وہ مال سے متعلق ہو، چاہے کسی کام سے متعلق ہو، یا کسی بات سے متعلق ہو، کسی راز سے متعلق ہو، کسی کانٹریکٹ سے متعلق ہو. پھر فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ جو کچھ تم کر رہے ہو، یا یہ کہ تمہیں پتا ہے کہ خیانت کرنا منافقانہ طرز عمل ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر تم جانتے بوجھتے ایسا کیوں کرو گے؟ یعنی خیانت جو ہے وہ مطلقاً حرام ہے، تمہیں اس کا پتا ہے. اور سب سے بدترین خیانت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا. ایسے لوگ جو خیانت کریں اللہ تعالیٰ کے سخت ناپسندیدہ لوگ ہیں. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی سخت خیانت کار بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ منافق کی جو 4 بڑی علامتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک علامت کیا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. پھر اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، کسی آدمی کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی جھوٹ اور سچ اکٹھے ہو سکتے، اور نہ خیانت اور امانت اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ 2 چیزیں ایک جگہ نہیں جمع ہوتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی خبردار کیا کہ خیانت ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. اللہ رحم کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، سوائے قطع رحمی کے، رشتوں کو کاٹنا، خیانت کرنا اور جھوٹ کے. یہ ایسے گناہ ہیں کہ ان کی سزا فوراً ملتی ہے دنیا میں، اور خیانت نہ کرنے والوں کے لیے جنت کی ضمانت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی نہ کرے، نظریں جھکا کے رکھے، ہاتھوں کو روک کے رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یہ جنت میں لے جانے والے کام. پھر ایک حدیث کے مطابق معمولی خیانت بھی قیامت کے دن باعث ندامت ہوگی. ابھی ذرا اپنے ذہن کو غور کرتے رہیے کہ ہم کہاں کہاں ڈنڈی مار جاتے ہیں، کون سی چیز میں کمی کر جاتے ہیں، اور ہمیں کہاں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. کیونکہ خیانت کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، یعنی جو کام کرنا ہے اس کو پورا نہ کرنا، ادھورا کرنا، ناقص کرنا. اب نمازوں سے بے شک شروع کر لیں، نماز سے پہلے وضو سے شروع کر لیں. تو بہرحال معمولی خیانت جو ہے نا وہ بھی قیامت کے دن باعث ندامت ہوگی. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک جانور کی پیشانی کے بال پکڑتے اور فرماتے، اس میں سے میرا بھی وہی حصہ ہے جو تم میں کسی کا ہے، سوائے خمس کے، اور وہ بھی تم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے. لہٰذا دھاگا اور سوئی ہے، اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو، اور خیانت سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار و ندامت ہوگی. یعنی معمولی چیزوں کی بھی خیانت نہ کرو، جیسے مال غنیمت جس کو جو ملا اس نے لا کے جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا. یہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. فرمایا مکر، دھوکہ اور خیانت آگ میں ہوں گے. اور جہنم یہ 5 طرح کے ہیں، ان میں سے ایک وہ خائن کے جس کی لالچ پوشیدہ نہیں، اگرچہ معمولی چیز ملے وہ اس میں سے بھی خیانت کر لیتا ہے. تو خیانت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اگر اوور آل دیکھا جائے تو انسان کے پاس جو کچھ ہے، جو بھی ہمیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں، وہ سب کی سب امانت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز امانت ہے، وضو امانت ہے، وزن کرنا، یہ تول کے کسی کو لین دین کرنا یہ بھی امانت ہے، ناپنا امانت ہے. اور آپ نے بہت سی چیزیں گنوائی، اور ان میں سخت وہ امانتیں جو سونپی گئی ہوں، کسی کے حوالے خود کی گئی. پھر آپ دیکھیے کہ خیانت کی کئی اقسام بھی ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے خیانت، وطن سے خیانت. وطن سے خیانت کیا ہوتی ہے؟ یعنی جہاں آپ رہ رہے ہوں اس کے مفاد کو ٹھیس پہنچانا اور اس کے راز دوسروں کو دینا. پھر عزت و آبرو کی خیانت، جیسے ازدواجی زندگی کے راز دوسروں کے سامنے کھولنا. اللہ نے لباس بنایا شوہر کو بیوی کا، بیوی کو شوہر کا، تو ایک دوسرے کے عیب اچھالنا اور دوسروں کے سامنے جا کے رکھ دینا بغیر ضرورت کے. پھر نفس کی خیانت، یعنی انسان اپنے آپ سے بھی خیانت کرتا ہے جب وہ ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے جن کی اللہ کے سوا کسی کو خبر نہیں ہوتی. زنا بھی خیانت ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. آنکھوں کی بھی خیانت ہے کہ جس چیز سے اللہ نے دیکھنے کے لیے روکا ہے
انسان چوری چوری اس کو دیکھے. پھر خرید و فروخت میں خیانت، لین دین میں کام زیادہ لے پیمنٹ کم کرے، وائس ورثہ بھی کام کم کرے اور پیمنٹ زیادہ لے. پھر مجالس میں بھی خیانت ہوتی ہے کہ وہاں جو بات منع کی گئی ہوگی یہ بات کہیں اور نہیں بیان کرنی، وہ انسان کسی اور کو جا سنائے کہ فلاں مجلس میں فلاں جگہ پر یہ ہوتا ہے. پھر رازوں میں خیانت. حسن بصری کہتے ہیں خیانت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ اپنے بھائی کا راز آگے بیان کریں. پھر علم میں خیانت کہ کلام اللہ میں تحریف کی جائے، ایسی بات کہیں جس کو وہ جانتے نہیں یا ایسی چیز چھپا لیں جس کو اللہ نے نازل کیا ہو. پھر مال میں خیانت، چیزوں میں خیانت. مثلا کوئی کسی کو اپنی کوئی چیز دے جا رہا کہ یہ میری چیز اپنے پاس امانت رکھ لو، اس کی حفاظت کرنا، میں ذرا سفر پہ جا رہا ہوں. ہاں وہ روپے پیسے ہوں یا گھڑی ہو یا قلم ہو یا کوئی اور ساز و سامان ہو، تو واپس آئے تو کہتے وہ سوری وہ کھو گیا، پتہ نہیں کہاں رکھ دیا، میں رکھ کے ہی بھول گئی ہوں. عذر بہانے کر کے تو یعنی چیز کی حفاظت نہ کرنا، یا یہ کہ اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دینا. کسی نے کہا کہ یہ میری چیز امانت رکھ لو اور وہ امانت رکھنے کے بجائے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا، اللہ یہ کہ اجازت لی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں یا اپنا گھر وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے ہمارا سامان رکھ لیں پھر ہم واپس لے لیں گے. اب یا تو آپ اجازت لے لیں کہ بھی جگہ نہیں ہے اور اگر رکھیں گے تو اس کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ رکھ دیں گے یا کوئی استعمال ہو جائے گا، اور وہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیں تو پھر آپ کے پاس چوائس ہے، آپ رکھنا چاہیں کسی کی امانت تو رکھے، نہیں تو آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے آپ کی کہ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کرتے. لیکن اگر کرتے ہیں اور ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر پوری ادا کرنی ہوگی. اور اسی طرح ذمہ داری لے کے پھر حفاظت نہ کرنا. بعض اوقات ہوتا ہے نا لوگ اپنے پیٹس آپ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں یا اپنے پودے چھوڑ جاتے ہیں، اب آپ اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کہ بلی کو بھوکا چھوڑ دیا آپ نے، یا یہ کہ پودوں کو پانی نہیں دیا اور وہ جل مرے، تو یا تو آپ ذمہ داری لیں ہی نہ کہ معافی چاہتے ہیں میں کر نہیں سکوں گی، اس وقت صاف کہہ دینا چاہیے. لیکن اگر لی ہے تو پھر اس کی ایسے ہی حفاظت کرنی جیسے اپنی ذاتی چیز کی حفاظت کر رہے ہیں. اسی طرح عہد و پیمان، معاہدے توڑ دینا، کانٹریکٹ کر کے سائن کر کے کہ ہاں میں یہ ڈیوٹیز دوں گا اور اس کے بعد وہ ڈیوٹی اس میں سے غائب ڈیوٹی ٹائم پر. یعنی بعض لوگ کانٹریکٹ پہ سائن کرتے ہیں 8 گھنٹے کام کریں گے اور 7 گھنٹے کر کے 1 گھنٹہ کھا جاتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی اسی میں آ جاتی ہیں. جیسے کسی کا گھر رینٹ پہ لیا اور پھر اس کو ستیہ ناش کر کے واپس کیا، جبکہ کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ ایز اٹ از واپس کیا جائے گا. گاڑیاں پارک ہوتی ہیں نا، کسی کی گاڑی کو ہٹ کر کے خاموشی سے، ہاں کسی کی گاڑی کو ہٹ کر کے خاموشی سے چپ کر کے چلے گئے. اسی طرح یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں خیانت، چیٹ کرنا جس کو کہتے ہیں. بیوی اپنے شوہر کے مال کی چوری کرے، چپکے چپکے اس کے مال میں سے، اس کے جیب میں سے پیسے نکالتی رہے یا اس کے سیف میں سے. اور عزت میں خیانت کیا ہے کہ جیسے زنا وغیرہ چھپ کے، اور شوہر کا اپنی بیوی سے اس کا مال چوری کر کے زنا کر کے خیانت کرنی. دونوں طرف برابر ہے معاملہ، یہ نہیں کہ بیوی اگر کرے تو وہ خیانت اور میاں جو مرضی کرے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب کسی گھر میں خیانت ہوتی ہے تو وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے، برکت نکل جاتی ہے. پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ کیا خیانت ہے کہ ان کی صحیح تربیت نہ کی جائے، ان کا حق پورا نہ دیا جائے. اسی طرح نصیحت میں بھی خیانت ہوتی ہے. اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے آ رہا ہے تو خیر خواہی سے مشورہ دینا چاہیے اور جو بات ہے وہ صحیح بتا دینی چاہیے، دوسرے کو آگاہ کر دینا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے. پھر اسی طرح یتیم کے مال میں خیانت، وہ کیا ہوگی؟ جلدی جلدی اس کا مال خرچ کر دینا اور اس کے مال میں سے کچھ اپنے پاس رکھ لینا ہو. پھر ذمہ داریوں میں خیانت، امارت کے عہدے میں خیانت، یعنی کسی کو اگر کوئی اتھارٹی ملی ہے تو وہ ان اختیارات کا غلط استعمال کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گاڑی ملتی ہے یا کوئی اور فیسلٹی ملتی ہے اور وہ محدود آفیشیل ڈیوٹی کے لیے ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو پرسنل کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. عروہ بن محمد یمن کے گورنر بن کے وہاں گئے تو انہوں نے کہا اے اہل یمن، یہ میری اونٹنی ہے، اس میں ایک قرآن کا صحیفہ ہے اور ایک تلوار ہے. اگر میں جاؤں یہاں سے اور اس سے زیادہ لے کر جاؤں تو میں چور ہوں گا. 20 سال تک وہ یمن کے گورنر رہے. جب وہاں سے نکلے تو اتنا ہی سامان لے کے نکلے جتنا لے کے داخل ہوئے تھے. یہ ہے امانت دار لوگ. اور خیانت سے پناہ مانگنے کی دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانہ فإنہا بئست البطانہ. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، یہ بہت بری ہمخواب ہے. مضجع بستر کو کہتے ہیں نا کہ اگر بھوکے سو جائیں تو آپ کو نیند ہی نہیں آتی صحیح. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے، بے شک پوشیدہ خصلتوں میں سے یہ بہت بری خصلت ہے. اور کوئی مثالیں؟ جی
ہمیں ڈر لگتا ہے جیسے خیانت کی بات کریں، سبق 8 دفعہ کہتے ہیں دہرائیں، بتا دینا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں 7 دفعہ دہرائیں تو اگر آپ سے نہیں ہوا تو آپ بتا دیں میں آج 7 دفعہ نہیں کر سکی، بس بتا دینا چاہیے. یہ ہوتا ہے نا آپ کو جلدی یاد ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں 7 دفعہ چاہیے. اور وہ بھی بتا دینا چاہیے کہ مجھے 7 سے پہلے ہی یاد ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، پریکٹس اس لیے کرنے کو کہتے ہیں تاکہ پکا بھی ہو. ایک دفعہ تو یاد ہو جاتا ہے ایک دن کے لیے، پھر 2 دن بعد بھولنے لگتا ہے. تو اگر پکا کیا ہوا ہوگا حادثے میں تو یہ پھر زیادہ دن یاد رہے گا. جی ہاں، وصیت، یعنی بعض لوگ مرنے سے پہلے وصیت کر جاتے ہیں کہ یہ چیز فلاں کو دینا ہے، یہ فلاں کام، تو وہ اس میں خیانت کر جاتے ہیں، وہ پہنچاتے ہی نہیں ہیں. اسی طرح ٹریول کرتے ہوئے بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، نہ نام لکھتے ہیں نہ پتہ لکھتے ہیں، وہ جلدی سے جاتے جاتے پیکٹ پکڑا دیتے ہیں، یہ فلاں کو دے دیجیے گا. اور جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون سا والا پیکٹ تھا، کس کا تھا. تو جب آپ کسی کو امانت دیں تو اس کو نام پتہ اور اوپر باقاعدہ لکھ کے دیں، کیونکہ پھر ان چیزوں میں کوئی مکس اپ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. عام طور پہ ہم لوگ مالی معاملات میں اور ان چیزوں میں پھر بھی امانت کا خیال کر لیتے ہیں، لیکن اوقات کی پابندی اور کام پوری طرح صحیح کر کے دینا جو ہماری جاب کے اندر شامل ہو، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اس میں سستی اور کاہلی نہیں. یا وضو کرتے ہوئے کوئی حصہ خشک چھوڑ دیا اور ڈھنگ سے نہیں کیا، مل کے نہیں کیا. اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجدوں میں خیانت کے، پوری طرح جھکے نہیں یا پوری سجدہ صحیح نہیں کیا. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بس آپ یوں سمجھیے کہ یہ بات پڑھنے کے بعد، ریمائنڈر ملنے کے بعد آپ جو بھی کام کریں اس کو آسان طریقے سے کریں، احسان کے درجے میں کریں، کہ وہ نہ صرف یہ کہ کمپلیٹ ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. عام طور پر خیانت کا ارتکاب کیوں ہوتا ہے؟ مال اور اولاد کی محبت میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگاہ کر دیا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. کیا آزمائش ہے؟ کہ تم ان کو پا کے شکر ادا کرتے ہو، یا ان چیزوں کی محبت تمہیں نفسوں کی خواہشات پورا کرنے پر آمادہ کرتی ہے. کیا ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے پورے کرتے ہو، یا پھر تم ان میں مشغول ہو کر اللہ کا حق بھول جاتے ہو. تو وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، اس بات کو سمجھ لو. اچھا، جان تو ہم لیتے ہیں لیکن یہاں کون سا جاننا مراد ہے؟ وہ جاننا جو عمل بدل دے. بہت سی چیزیں ہم جانتے ہوتے ہیں لیکن ہم ان پر عمل نہیں کرتے. جیسے میں نے پہلی بھی ایک مثال دی تھی نا کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ غصہ کرنا بری بات ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو پھر اس جاننے پر عمل بھی کرتے ہیں. بہت کم. کیا کوئی ہے جو کہے کہ میں نے آج تک غصہ نہیں کیا؟ اور ناروا، ایک تو ہے جائز غصہ اور ایک ہے ناروا غصہ، کیونکہ جب ہم غصے میں آ جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کے بھی کنٹرول میں نہیں رہتے. تو بہت سی چیزیں ہم جانتے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو کرتے نہیں. تو یہاں پر تاکید کی گئی کہ تمہیں اچھی طرح یہ پتا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو مال اور اولاد رکھتے ہوئے اپنے فرائض کو پورا پورا ادا کرتے ہیں. خواتین کی خاص طور پر نمازوں میں جلدی، کمی، غیر حاضر دماغی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بچوں کی وجہ سے یا گھر کے کاموں کی وجہ سے؟ یعنی اموال میں آ جاتا ہے نا کہ اموال کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں، دونوں چیزیں. اب یہ امتحان کیوں رکھا اللہ نے؟ ان کو فتنہ کیوں بنایا؟ فتنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آزمائش. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے سونے کو آگ میں تپا کے کندن بنانا، اور امتحان کسی چیز کے کھرا کھوٹا ہونے کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور فتنہ جو ہے خیر میں بھی ہوتا ہے اور شر میں بھی ہوتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. تو مال اور اولاد میں اتنا مشغول ہو جانا کہ اللہ کا حق بھول جائے، بندوں کے حقوق بھول جائیں، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی محبت ہمارے دل میں رکھی، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی کس بات میں آزمایا کہ کیا تم ان کو پا کے شکر ادا کرتے ہو؟ کیا تم ان کے ہوتے ہوئے اللہ کا حق پہچانتے ہو؟
یا تم ان چیزوں میں مشغول ہو کر اللہ کے کام سے روگردانی کر لیتے ہو. تو مال کا فتنہ یہ ہے کہ انسان کے اندر مال کی بہت ہرس ہو، لالچ ہو، اور وہ اس پہ غالب آ جائے، حتیٰ کہ وہ اپنا دین بھی بیچ کھائے. اور مال کے فتنے میں یہ بھی ہے کہ مال کے ذریعے انسان صلہ رحمی نہ کرے، لوگوں کے ساتھ احسان نہ کرے، لوگوں پر خرچ نہ کرے، صرف اپنی ذات ہی ذات ہو، صرف اپنا آپ ہی نظر آئے یا اپنے بچے. یہ کمزوری ہم سب کے اندر ہے نا، کہ کوئی بھی مال کی چیز ہوگی، خیر کی چیز ہوگی تو ہمارا عام طور پہ رویہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو مل جائے. یس، بچوں کو مل جائے. اور بعض اوقات بہن کا بچہ ہے، بھائی کا بچہ ہے، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے. جی بھی کا آزمائش ہے نا، ایک امتحان ہے. تو عموماً انسان اولاد اور مال میں مشغول ہو کر اللہ اور بندوں کے حق بھلا دیتا ہے. یہ ہے امتحان، یہ ہے فتنہ. بعض اوقات مال میں فضول خرچی کرتا ہے اور نفلی صدقات کی بجائے صرف اپنی ذات پر استعمال کرتا رہتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ چیز کتنی زیادہ عام ہو گئی ہے نا کہ ہم ضرورت سے زائد چیزیں خریدتے رہتے ہیں. بعض اوقات کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کیوں خریدتے ہیں؟ کیونکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. یعنی افورڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس ہر وقت چیزیں بدلتے رہیں، اپنے گھر میں تبدیل کرتے رہیں، یہ فرنیچر تبدیل کر لیں، یہ پردے تبدیل کر لیں، یہ کارپیٹ تبدیل کر لیں. صرف اب یہ بہت دن ہو گئے دیکھ دیکھ کے تھک گئی آنکھیں، اب اس کو تبدیل کر لیں، اب یہاں پینٹ کروا لیں، اب وہاں یہ چیز لگوا لیں، فلاں کر لیں، فلاں کر لیں. یعنی پلٹ پلٹ کے بار بار اپنے ہی گھر پہ، اپنے ہی آپ پہ خرچ کرتے چلے جانا کیونکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے تو تب بھی کریڈٹ لمٹ بڑھ گئی ہے تو اب خرید لیتے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہے. یا تھوڑی بہت ہے بھی تو پھر بھی گزارا چل سکتا ہے تو قرضہ لے کے لینے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر پے نہ کر سکے تو کس مصیبت میں پھنسیں گے، اس کو بھول جاتے ہیں. پھر بعض اوقات صرف یہ کہ ہمارا دل چاہتا ہے، وہ شوق ہوتا ہے شاپنگ کا، تو شوق کو پورا کرنے کے لیے مال خرچ کرتے رہتے ہیں. بعض کو صرف شو آف کرنے کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں، دکھاوے کے لیے، دوسروں پہ روب جاڑنے کے لیے، حالانکہ اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، اندر سے خالی ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ مال کا فتنہ. ہاں، بخل بھی اسی میں آئے گا. یعنی بخل کیا ہے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہ کرنا، دونوں ایکسٹریمز، نہ کرنا بھی اور زیادہ کرنا بھی. وابتغ بین ذالک سبیلا ہونا چاہیے، درمیان کی راہ ہونی چاہیے. آن لائن شاپنگ میں تو حالات اور خراب کر دیں. جی، آن لائن شاپنگ میں تو جس کو دیکھو فون پہ وہ اسکرولنگ کر رہا ہے، اور کیا آ گیا اور کیا کون سی چیز سیل پہ، اور پھر خواہ میں خرید کے، اور پھر وقت ضائع کرنے کے علاوہ آپ دیکھیں جتنی چیزیں زیادہ آپ خریدتے ہیں ان کی جو پیکیجنگ ہے، یعنی آپ اپنے گھر کے گاربیج سے اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں کہ آپ سینسیبل بائر ہیں یا نہیں. اور سینسیبل بائر ہونے میں یہ بھی کہ آپ کے گاربیج کا کتنا حصہ یعنی کمپوزٹ جو ہے وہ ریسائکل ہونے کے لائق ہے. اب آپ خود سوچئے، ڈھیروں پلاسٹک، ڈھیروں ڈبے، ڈھیروں جو اوپر ریپنگ، اور مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ بعض کا چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور ہم اس کے لیے اتنا بڑا پیپر خرید لیتے ہیں اور پھر اس کو صرف لوگ کاٹ کے پھینک کے گاربیج کر دیتے. کیا اس کی ضرورت ہے؟ اگر آپ دور اندیش ہیں تو تھوڑا سا آگے سوچیں کہ وہ کہاں ریسائکل ہوگا، وہ کہاں جائے گا، وہ زمین میں اگر دبے گا یا سمندر میں جائے گا، وہ مچھلیوں کی زندگی حرام کرے گا، وہ کہاں جمع ہو رہا ہے سب کچھ، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیا بن رہا ہے. تو اس پلانٹ کے اوپر یعنی دور دور تک ہم نے اور مخلوق کا جینا حرام کر دیا اپنے اس اسراف کی وجہ سے. صرف اس لیے ہم خریدتے ہیں کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، ضرورت ہے یا نہیں. تو ہم سب کو سینسیبل ہونا چاہیے کہ جو میں خرید رہا ہوں وہ کیا خرید رہا ہوں، وہ کہاں استعمال ہوگا. صرف اس لیے نہیں کہ بس آئے ہیں یہ بھی اچھا لگے یہ بھی اٹھا لو، وہ اچھا لگے اٹھا لو. ایک چیز چاہیے تو دو خرید لو، کیا پتا کبھی کام آ جائے، اور پھر وہ ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے اس کی، اور پھر وہ کہاں جاتا ہے گاربیج. اور وہ گاربیج کہاں جاتا ہے؟ ہم صرف گاربیج تک سوچتے ہیں، گاربیج کہاں جاتا ہے. اگر یہ سوچ رہے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. جو کچھ ہم ظلم کر رہے ہیں جانوروں پر اور ان ماحولیات پر، یعنی اگر اس کو جلایا جائے تو اس کے جلنے کا دھواں کہاں جائے گا، اور اگر زمین میں ڈالا جائے تو زمین کا حال کیا ہوگا، اگر سمندر میں ڈالا جائے تو اس کا حال کیا ہوگا. ڈسپوزیبل کو آپ دیکھیے، یعنی کچھ لوگ تو گھروں میں برتن رکھتے ہی نہیں، ڈسپوزیبل میں کھاتے ہیں اور پھینک کے ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ دھل سکتے ہیں. اور پھر درخت کتنے کٹ رہے ہیں. بعض اوقات مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک ٹیشو پیپر سے کام نکلتا ہے، ہم دو کیوں نکالتے ہیں؟ وائی ٹو؟
کوئی چیز رکھنی ہے ٹیشو پیپر پہ، ایک سے کام چلتا ہے، دو نکال کے، دو کیا تین نکال کے، اور چھوٹی چھوٹی چیز پہ ایک دفعہ نکالا اسے پھینکا، دوسرا نکالا پھینکا. کبھی سوچا کتنے درخت کٹے ہیں اور اس کٹنے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا فضا میں. تو یہ سب جو ہے نا، یہ فتنہ بن گیا ہمارے لیے. ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، گروسری بھی کانشیسلی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم بلا ضرورت خرید بیٹھتے ہیں اور پھر وہ پکتی نہیں ہے اور استعمال نہیں ہوتی، اور پھر ایز اٹ از ایکسپائر ہو جاتی ہے اور ایز اٹ از فریج سے بن میں جاتی ہے. عقل سے کام لینا چاہیے. ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پانی کھولتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ پانی کھول کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، یہ پانی کہاں سے آیا ہے، اس یہاں تک پہنچنے میں کیا کچھ خرچ ہو رہا ہے، اور اس کو ڈسکارڈ کرنے میں بھی تو خرچ ہوگا نا کچھ. تو مال اور اولاد، پھر اولاد کی محبت جو ہے اس کی وجہ سے انسان بعض اوقات اللہ کی راہ میں نہیں دے پاتا. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، پلٹ پلٹ کے ہم اپنے ہی بچوں پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، انہی کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو ہمارے مال سے بعض اوقات کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی. یہ بھی اب بہت دیکھنے میں آیا نا. تو المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والیاں نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے. اس اثناء میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سرخ قمیص پہنے ہوئے آئے. وہ گرتے تھے اور اٹھتے تھے. آپ ممبر سے اتر پڑے، ان کو پکڑا اور ان دونوں کو لے کر ممبر پہ تشریف لائے. پھر فرمایا، اللہ ذوالجلال نے سچ فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. میں نے ان دونوں کو دیکھا تو صبر نہ کر سکا، یعنی پھر پیار آیا اور میں نے ان کو اٹھا لیا. اس کے بعد آپ نے پھر خطبہ دینا شروع کیا. تو یہ بندے کا امتحان ہے کہ ان چیزوں کو پا کر مضبوط ایمان کس کا ہے اور کمزور ایمان کس کا. یہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے. جس کا ایمان کبھی ہوتا ہے اس کی اولاد اور اس کا مال اس کو اللہ کی اطاعت سے پھیرتا نہیں ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو یہ چیزیں اس کو اللہ کی اطاعت سے مشغول کر دیتی ہیں اور انسان انہی کا غلام بن کے رہ جاتا ہے. تو جب مال اور اولاد اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہو جائیں تو فتنہ بنتے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبہ والے اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، اور تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں، جن پہ تم راضی ہو گئے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو بہرحال ہمیں مال اور اولاد کے فتنے سے خود کو بچانا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اسی سے ایمان کی سویٹنس حاصل ہوتی ہے. اور مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل نہ کریں. جیسے سورۃ تغابن میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اور یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، جو ایسا کرے گا تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. یعنی اگر مال اور اولاد نے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، اور یہ انسان کو گمراہ کرنے والے فتنے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور یہ کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. کس بات کا؟ جو ان چیزوں کو پا کر شکر ادا کرے، ان کو صحیح رستے پہ لگائے، اور اللہ اور بندوں کا حق نہ بھولے. اور اجر عظیم سے مراد جنت ہے، آخرت کا ثواب ہے. تو اس آیت سے جو اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مال اور اولاد میں ایسا فتنہ ہے جو کبھی انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت پر بھی ابھار سکتا ہے. تو ہمیں اس فتنے سے محتاط رہنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں ایک فرقان عطا کر دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جب اللہ نے اموال اور اولاد کے فتنے سے ڈرایا تو پھر اس کے بعد تقوی کی ترغیب دی، کیونکہ تقوی انسان کو اولاد اور مال کی محبت کی وجہ سے خواہشات میں مبتلا ہونے سے لازماً بچا لیتا ہے، کہ اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا تو یجعل لکم فرقانا، تمہارے اندر فرقان آ جائے گا۔ جب فرقان آئے گا تو تم فوراً پہچان لو گے۔ فرقان کا کیا مطلب ہے؟ فرق کرنے والا، یعنی تم ڈسٹنگوش کر لو گے کہ کیا میرے لیے اس موقع پر صحیح ہے اور کیا نہیں۔ تو اہل ایمان کو پھر خطاب ہے، بار بار اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں تقوی کی پھر اہمیت پتہ چلتی ہے۔ تو تقوی جو اختیار کرتا ہے اس کو 3 چیزیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 فرقان ملتا ہے، حق اور باطل کو پہچاننے کی قوت ملتی ہے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ مومن کی فراست ہوتی ہے، قلبی بصیرت ہوتی ہے۔ فرقان دل کی بصیرت، انسان دل کی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کر سکتا ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے، اچھے برے کا فرق جان سکتا ہے۔ تو یجعل لکم فرقانا، مجاہد کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، مقاتل کہتے ہیں کہ دین میں شبہات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اکرمہ کہتے ہیں تمہارے لیے نجات بنا دے گا جس سے وہ تمہارے اور اس چیز کے درمیان فاصلہ ڈال دے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ تو اللہ کے تقوی کی وجہ سے یہ سارے انعامات انسان کو ملتے ہیں کہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے انسان کو، اور جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کے اندر حق و باطل کے فرق کی صلاحیت کامل ہوتی جاتی ہے۔ اور جب انسان کو اندرونی روشنی نصیب ہوتی ہے نا، دل کی روشنی اور فراست اور وزڈم اور فرقان اور چیزوں کی تہہ تک پہنچنے اور دور اندیشی، جیسے بھی میں نے گاربیج کی بات کی نا، کہ ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ گاربیج زیادہ ہو گیا، آج بھی کون اٹھائے گا رکھے گا، وہ اس سے آگے نہیں کہ جائے گا کہاں، اور جائے گا تو اس کے آئندہ کی نسلوں پہ کیا اثرات ہوں گے۔ تو آپ کہاں اٹھیں گے کہ جب آپ آخری اینڈ تک پہنچیں گے؟ وہی تو دنیا کے نقصان ہے، اور جو اللہ کے ہاں فضول میں مال خرچ کرنے کی پکڑ ہوگی۔ تو جس انسان کے اندر سچا ایمان آ جاتا ہے، کامل ایمان آ جاتا ہے، وہ انسان انتہائی حد تک باشعور انسان بن جاتا ہے، سمجھدار انسان بن جاتا ہے، اس کا ذہن بیدار ہو جاتا ہے، وہ اندھیروں میں بھی کھلی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے، اس کے اندر نفس مطمئنہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک کمپلیکس فری انسان بن جاتا ہے، اس کے اندر کمپلیکسز نہیں رہتے، اور وہ ہر چیز کے اندر اچھا برا پہلو سمجھنے لگتا ہے، اس کے اندر مستقبل بینی پیدا ہو جاتی ہے کہ آئندہ کیا ہو جائے گا، اس کی فکر گہری ہو جاتی ہے، اور ان ساری چیزوں کے نتیجے میں دنیا سے زہد اور آخرت سے رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ جو یہ سمجھ جائے کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ کی ہے، جو میں یہاں خرچ کروں گا وہ چند دن میں ختم ہو جائے گا، اور جو میں اپنی آخرت کے لیے کروں گا ہمیشہ باقی رہے گا۔ پھر اس کی ہر چیز اسی کے مطابق ریگولیٹ ہو جاتی ہے کہ کہاں کیا کرنا میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے زیادہ لانگ ٹرم فائدے کا باعث بنے گا، یعنی اس کو پھر سمجھ آنے لگتی ہے۔ پھر وہ اپنے اوقات کی تقسیم، اپنے مال کی تقسیم، اپنے اولاد کے ساتھ معاملہ، ہر چیز وہ اس کے تحت پھر کرتا ہے۔ قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا، تبارک الذی نزل علی عبدہ الفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان دیا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی نور عطا کرتا ہے، جیسے سورۃ الحدید میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ تمہیں ایسا نور عطا کرے گا کہ جس کے ساتھ تم دنیا میں چلو پھرو گے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ دوسرا فائدہ، وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، تمہارا رنج دور کر دے گا، غم سے گلو خلاصی کرا دے گا۔ یکفر عنکم سیئہ کیا ہوتی ہے؟ برائی بھی، اور برائی کا جو برا نتیجہ ہے وہ بھی تم سے دور کر دے گا، یعنی تمہیں معافی مل جائے گی، اور تمہارے دلوں کے اندھیرے دور ہو جائیں گے، اور تمہارے غم دور ہو جائیں گے، اور تمہاری بے چینیاں دور ہو جائیں گی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، جو بے چینیاں ہوتی ہیں نا اندر کی، اور یہ غم ہوتے ہیں اور فکریں یہ ناسمجھی ہوتی ہے ہماری، نا حکمت کی کمی ہوتی ہے، ہم چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھ نہیں سکتے، ہمارے پاس فرقان نہیں ہوتا، لہٰذا وہ چیز ہمیں بادر کرتی رہتی۔ اگر اسی چیز کے فائدے ہمیں نظر آئیں تو ہم اطمینان میں آ جائیں، ہماری روح سکون میں آ جائے۔ تیسرا فائدہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔
اب دیکھیں کہ سیئات کے ساتھ تکفیر کا ذکر ہے، مغفرت کے ساتھ کسی چیز کا ذکر نہیں. ایسا کیوں ہے؟ اصل میں سیئہ جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان کو دکھ پہنچتا ہے، جو بری لگتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ذنب ہوتا ہے نا، گناہ جو ہوتا ہے، ذنب جو ہے اس میں مل جانے اور ملے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ذنب الحیوان، حیوان کی دم کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. تو برائی جو ہے وہ جلدی مٹا دی جاتی ہے، گناہ جو ہے وہ چپک جاتا ہے، اس کے لیے غفران کا لفظ استعمال کیا گیا. تو تکفیر السیئات، کفر عنکم سیئاتکم، اور غفرہ ڈھانپنے کے معنی میں آتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی خواہش نفس پر اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. تو اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ آپ نکالیے نا، اب ذرا مجھے آپ بتائیے. اب صرف جب میں بتاتی ہوں نا وہ آدھی سمجھ ہوتی ہے، جب آپ سوچتے ہیں اور خود نکالتے ہیں وہ پوری سمجھ ہو جاتی ہے اور غلطی بھی پتہ چل جاتی ہے. پڑھیں آیت کو اور ذرا نکالیں مطلب، اس سے کیا مطلب بنتا ہے. ہاں، تقویٰ کے فائدے بتائے گئے. کون کون سے؟ نمبر 1، فرقان ملے گا. فرقان کیا ہوتا ہے؟ اچھائی برائی کی تمیز. میں نے کچھ اور لفظ بھی استعمال کیے تھے اس کے لیے. فراست، قلبی بصیرت، حکمت، فکر گہری ہو جاتی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنا آ جاتا ہے، دور اندیشی آ جاتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، نجات ملتی ہے. یہ پہلا فائدہ ہو گیا. یعنی تقویٰ کا بہت بڑا فائدہ ہے یہ. اور تقویٰ کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے تقویٰ کو یہاں زیادہ ایکسپلین نہیں کیا کیونکہ بہت دفعہ یہ ہو چکا ہے نا، اور آپ کو اب سمجھ آ چکی ہے کہ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا، چھوٹی بڑی غلطیوں سے بچنا، دور رہنا اور اپنے فرائض کو ادا کرنا. تو پھر جب تقویٰ ہوتا ہے نا تو پھر انسان کو فرقان ساتھ ہی مل جاتا ہے کہ کانسیکوینسز سامنے آنے لگتے ہیں انسان کے کہ یہ مجھے نہیں کرنا. تقویٰ سے سوچ بدلتی ہے، اللہ کا ڈر ہماری سوچ بدل دیتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ کس چیز سے مجھے اللہ کی محبت ملے گی. ٹھیک ہے نا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے لگتے ہیں. بالکل. تو پھر فرقان مل جاتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سیئات دور ہو جاتی. بعض اوقات کوئی بری بات ہوتی ہے نا، کسی نے آپ کو کچھ ہرٹ کیا تو آپ بہت ہرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ کا ایمان کامل ہو جاتا ہے نا تو آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں رہتی. یہ فائدہ ہے. قرآن پڑھنے سے تقویٰ ملتا ہے، تقویٰ آنے سے فرقان ملتا ہے، فرقان ملنے سے سیئات دور ہو جاتی ہیں. یعنی بیڈ فیلنگز، منفی خیالات، وسوسے، مایوسی، اور تو یکفر عنکم، یعنی وہ تمہاری سیئات، جو چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں نا وہ تم سے دور کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ لوگوں کی باتوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بے چین کرنے والے خیالات کی شکل میں ہو، وہ سب ہٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ عطا فرمائے جو کہ ہمارے سیئات کا کفارہ بن جائے انشاءاللہ، اور ہمارے لیے قرآن مجید فرقان بن جائے. چلیے آئیے آیت نمبر 27 سے 29 میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا. بہت ہی زیادہ اہم تفسیر تھی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی آیت، ایک چھوٹا سا حکم ہماری زندگی کے ہر 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 پہلو پر جو ہے وہ چھایا ہوا تھا. تو چلیے بتائیے کہ خیانت کیا ہوتی ہے، کیا سمجھ آیا آپ کو، خیانت کیا ہوتی ہے؟ جی ارم قریشی، اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے. شیوا جی، اس کا روٹ ورڈ ہے خا واؤ نون، خون سے ہے یہ خیانت. خون، خون، ٹھیک ہے، خا کے اوپر زبر آئے گا نا تو یہ واؤ لین بن جائے گا اور ہم پڑھیں گے خون. خاون. جی. خون کا ذکر کیوں ہوا تھا مجھے بتائیے ارم. خون کا ذکر کیوں ہوا تھا؟ خون کا مطلب ہے تب کمی کرنا، یعنی کہ فلاں نے میرے ساتھ خیانت. جی، خون کا ذکر اس لیے ہوا تھا کہ استاذہ بتا رہی تھی کہ جیسے ہم خون لکھتے ہیں نا، اس کو لکھیں گے ویسے ہی، لیکن خواہ پہ پیش ہوتا ہے اور خواہ پہ زبر ہوتا ہے، یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو آپ نے بتایا کہ خاون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمی کرنا. کمی کرنا. جی باجی، دھوکہ دینا بھی ہوگا اس کا.
नहीं, जो लफ्जी मतलब है पहले हम वो देख रहे हैं ना, तो उसमें आएगा कमी करना। जैसे उस्तादा ने बड़ी प्यारी बात की कि खाननी फुलानुन, कि उसने मेरे साथ कमी की, उसने मेरी खयानत की। ठीक है, तो खाउन का मतलब होता है कमी करना। अब बाकी उस कमी में क्या क्या आता है वो सब फिर उस्तादा जी ने हमें मिसाल दी थी। बारकल्लाह जी। आगे चलते हैं। नुसरत नाज, आप अगला सवाल देखिएगा कि हम किस तरह चीजों, वादों या जिम्मेदारियों या राजों में खयानत कर जाते हैं। आप कोई भी एक मिसाल दीजिएगा किसी एक चीज के बारे में। बाकी सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ खयानत करते हैं कि हम इबादत को सही तरीके पर अदा नहीं करते। जैसे नमाज ही को ले लें तो मैं उसमें देख रही थी कि सबसे ज्यादा हम खयानत वहीं कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी रुकू सजदे, और मतलब सबसे बड़ी खयानत तो यही है ना कि अल्लाह का हक पूरा नहीं दे रहे। जी, बारकल्लाहु फीकुम। और वाकई जब इंसान ये एक ऐसी इस चीज को, यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत करने को बदतरीन खयानत भी कहा गया। और अल्लाह की इबादत में कमी कोताही करना, खासतौर पर अपनी नमाजों को सही ना पढ़ना, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, तो खयानत क्या होती है कि वो हुकूक जो हमें दूसरे के अदा करने चाहिए उनमें कमी करना। ठीक है, लफ्जी मतलब है कमी करना। अब कुरान की इस्तिलाह में खयानत किसे कहा गया? वो हुकूक जो हमें दूसरे के अदा करने चाहिए उनमें कमी करना। अगर हम इन दो लफ्जों को याद रखिए ना, अमूमन हम ये दो लफ्जों का जिक्र बहुत करते हैं, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। तो ये क्या है? ये हुकूक है ना जो हमें दूसरों के अदा करने हैं, या तो हमें अल्लाह का हक अदा करना है या बंदों का। अब इन हुकूक में कमी करना क्या कहलाता है? खयानत कहलाता है, कि करना भी और कमी भी कर देना खुदा ना खास्ता। तो ये चीज ठीक नहीं है। चलें, अल्लाह के साथ खयानत की एक मिसाल हो गई। आप किसी दूसरी मिसाल का पूछते हैं। शारमीन, आप बताइए। बाजी, हम वादों में खयानत करते हैं, वादों को बहुत इजी लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने बच्चों से भी, छोटी छोटी बातों हम समझते हैं कि ऐसे हम मतलब उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बच्चों से कहते हैं कि हम अच्छा कल तुम्हें ये चीज ला देंगे, और किसी से हम कहते हैं अच्छा तुम्हें कल मिलेंगे, हम कल बात करेंगे, बाद में फोन करती हूँ, और ये सारी बातें हम जो है फिर भूल जाते हैं, और हम इनको वादों में आ जाती हैं। ये खिलाफ वर्जी हो जाती है फिर हमारी बातों की। वादे पूरे ना करना, बिल्कुल वाकई आप सही कह रही हैं। और बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है। हम आपस में भी बल्कि कभी कभी ये कह देते हैं, अच्छा मैं कल करती हूँ, मैं बाद में करती हूँ, और इस तरह से फिर हम और फिर हम भूल भी जाते हैं, हमें और फिर याद हम भी भूल नहीं जाते रहता हैं, कि वो हमने कभी भी क्या नहीं किया। आता दोबारा वो वक्त, कभी हम ना भूल जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल। हम कॉन्शियस नहीं होते ना, हम बस ऐसे ही टाल रहे होते हैं जी एक्चुअली। जी, बिल्कुल। बारकल्लाह। और चूंकि आपने बच्चों का जिक्र किया तो मुझे एक और बात याद आई कि हमारी जो बातें हमारे बच्चों के साथ हो रही होती हैं या हमारे हस्बैंड के साथ हो रही होती हैं, वो बातें भी अमानत होती है। बाज़ औक़ात हम घर अपनी बहन के साथ अपने बच्चों की हर बात को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों की बात, हस्बैंड की बात, ये सारी बातें जो एक मजलिस के अंदर हो वो अमानत होती है। हाँ देखिए, कोई जेन्युइन इशू आपको डिस्कस करना है किसी अपने प्यारे के साथ, वही अलग बात है, लेकिन इसके अलावा हर बात का जिक्र करना ये चीज भी इतनी मुनासिब नहीं होती। अतिया हयात। जी, बहुत ज्यादा जो खयानत होती है वो विरासत में होती है, क्योंकि विरासत जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम लोग नहीं करते हैं। बाज वक्त ऐसा होता है कि किसी को कम किसी को ज्यादा दे देते हैं, बाज वक्त बेटियों को नहीं देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। आपने एक बारकल्लाह। कही है। और जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आई नो कि ये ऐसा एस्पेक्ट है, खयानत ऐसा मौजू है कि हमारे पास ढेरों एग्जाम्पल है, लेकिन अतिया आपने बहुत अहम जो है अमानत की तरफ इशारा किया है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहन भाइयों में कोई अथॉरिटी रखता होता है, कोई बड़ा होता है, कभी कोई बहन हो सकती है, कभी कोई भाई हो सकता है। तो वो इस तरह से तकसीम करते हैं कि बेचारे सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या जो है कमी की गई है उसके हिस्से में। और लेकिन वही बात है कि असल खयानत से इंसान उसी वक्त बच सकता है जब इंसान अल्लाह से डरने वाला हो। अगर इंसान अल्लाह से नहीं डरता तो फिर जो है वो खयानत पे का मुर्तकब हो जाता है। जी, खालिदा इकबाल। जी जी, देखें, कोई अपनी ड्यूटीज में कमी करना, जैसे जो टाइम आपका है ड्यूटी का उससे पहले आप उठ के चले जाएं बगैर किसी वजह के, और फिर ये कि धोखा देना, मकर करना, ये सब खयानत में आता है। जी, ड्यूटी की आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारी जो कमिटमेंट्स होती है ना, चाहे हम काम करने वाले हों, चाहे हम इदारे में किसी वजह से भी आने वाले हों, हम पढ़ाने के लिए आए या पढ़ने के लिए आए, हमारी कमिटमेंट होती है। आप देखें, जब हम किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, एज ए स्टाफ भी हम ज्वाइन करते हैं, तो हमें पता होता है कि मेरे ये आवर्स हैं, मुझे 15 मिनट पहले आना है, मुझे 15 मिनट बाद जाना है। ये सब चीजें कमिटमेंट की जाती हैं। अगर हम नहीं आ सकते 15 मिनट पहले, हम बता देते हैं। इसी तरह आप जब स्टूडेंट के तौर पर ज्वाइन करते हैं तो आपको पता होता है कि मेरी क्लास के टाइमिंग्स ये हैं,
اور کیا میں ان کو دے سکتی ہوں, تو پھر آپ وہ کورس سلیکٹ کرتے ہیں نا اپنے ٹائمنگز کی سہولت کو دیکھتے ہوئے. تو پھر جب ایک بار کر لیا کمٹمنٹ تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایک استاذہ نے بہت اچھی بات سمجھائی کہ کوئی کمٹمنٹ نہ کرنا اتنا برا نہیں ہے, لیکن کمٹمنٹ کرنے کے بعد اس کو نہ نبھانا, اس کی امانتوں کا خیال نہ رکھنا, وہ صحیح نہیں ہے. جی شکیب بانو. السلام علیکم. باجی عام طور پر ہم لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے کوئی معاملہ ہمارا الجھ گیا ہے تو ہم اس کی آدھی بات بتاتے ہیں, کسی دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں, تو اس کی اچھی بات کو ہم روک لیتے ہیں اور مختصر کر کے یعنی جو اس میں کچھ خرابی تھی وہ ظاہر کر دیتے ہیں یا پھر پوری طرح سے نہیں بتاتے. یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے. جی بالکل, اگر دو لوگوں کے درمیان ایک معاملہ ہوا تو عموماً ایک فریق کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتا ہے اور دوسرے کو کلی طور پر برا ثابت کرتا ہے, جو کہ ایک خیانت ہو جاتی ہے. بارک اللہ. یاسمین اسرار. جی باجی, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا, جیسے کوئی ہمیں اپنا راز دیتا ہے تو ہم اپنے کسی پیارے کو بس یہ کہہ کے بتا دیتے ہیں کسی کو بتانا نہیں. پھر اس کا کوئی پیارا ہوتا ہے وہ اس کو بھی یہ کہہ کے بول دیتا ہے کسی کو بتانا. تو وہ اس طرح سے یہ جی خیانت ہوتی رہتی ہے اور بالکل. آگے بات پھیل بھی جاتی ہے. جی حالانکہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کو بھی نہ بتایا جائے, لیکن ہم جن پر بھروسہ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم, اب دیکھیں ہم جن پہ بھروسہ کرتے ہیں نا ہم ان کو اپنی بات بتا سکتے ہیں, لیکن جو ہمارے پاس کسی کی بات امانت ہے وہ نہیں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی عالیہ بشارت. عالیہ بشارت. غزالہ سلیم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علیکم. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ہم گھر کرائے پہ دیتے ہیں یا لیتے ہیں تو اس میں بھی ہم خیانت کر دیتے ہیں کہ ہم گھر کو صحیح نہیں رکھتے. جو ہم نے ریٹرن میں بھی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, جیسے کہ کوئی امانت ہمارے پاس چھوڑ جاتا ہے کہ میرے پلانٹس یا میرے برڈس کی آپ نے کرنی ہے, ان کی بھی ہم اس میں بھی کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی جو ہماری زندگی کے عام اس میں ہیں اس میں بھی ہم کرتے ہیں. جی اور یہ اس میں ایک چیز جو استاذہ بتائیں تھی کہ کوئی جیسے اپنا کوئی چیز ایسی دیتا ہے کہ جس کو دوسرا استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ اجازت لے لے, تو اجازت لینے کے بعد بھی اس کو استعمال کرنا بھی تو ایک امانت ہے نا, کہ جیسے ہم اپنی چیز کو استعمال کرتے ہیں وہ کتنا ہینڈل وتھ کیئر کرتے ہیں, تو دوسرے کی چیز بھی استعمال کرنے کی اجازت ملی ہے, اس کو ضائع یا برباد کرنے کی اجازت نہیں ملی, تو اس میں بہت کانشیس ہونا چاہیے. جزاک اللہ عالیہ. شہلا. شہلا. جی جس طرح موجی چیزوں میں خیانت کا ہے, تو اگر ہمارے گھر کسی کا برتن آتا ہے, کوئی ہمیں کوئی چیز بھیجتا ہے, تو مطلب ہے تو چھوٹی سی چیز لیکن وہ بھی امانت ہے, ہمیں اسی طرح اس کی چیز واپس کرنی ہے. یا کوئی ہم کسی کو چیز استعمال کے لیے دیتے ہیں تو وہ بھی مطلب اس طرح استعمال کر کے, کوئی کپڑا ہے کوئی جویلری ہے کسی سے شیئر کی جاتی ہے تو وہ بھی اسی طرح ہمیں استعمال کر کے ایز اٹ از واپس کرنی چاہیے, نہ کہ خراب کر کے یا اس کو کیئر نہ کی جائے. جی بہت بہت آپ نے اہم اگزامپل دی ہے. یہ اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی کو اپنے اتنے مہنگے کپڑے دیتے ہیں, اتنے اچھے کپڑے دیتے ہیں, اب جب وہ واپس آتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی داغ دھبا ہے. سم ٹائمز پرفیوم بھی جو ہے نا وہ بھی اپنا ایک داغ چھوڑ دیتا ہے, جس کو دھونا ایک پھر ظاہر مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ فارمل کپڑوں کو آپ بار بار نہیں دھو رہے ہوتے, آپ ان کو صرف ڈرائی کر کے رکھتے ہیں. تو بہت ضرورت ہوتی ہے اس بات کی. فرد باجی مجھے بھی کہنا تھا, میں یہ کہتی جیسے کہ جاب پر جو فیسلٹیز ملتی ہیں جاب پر, تو لوگ اسے اتنا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے جس میں جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں, جو پیٹرول ان کو ملتا ہے وہ آگے سے اس کو سیل کرتے ہیں. گورنمنٹ یعنی جو ان کو گاڑی میں پیٹرول وغیرہ دیتی ہے وہ اس کو نکال کے آگے سے لوگوں کے پاس مطلب سیل کر کے اسے. یہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ آپ کو اگر کوئی فیسلٹی مل رہی ہے جاب کی طرف سے تو آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. تو انشاءاللہ ہم یہ کریں گے کہ آج اس تفصیل کو, اب چونکہ ہمارا ویکینڈ ہے نا, تو ضرور کوشش کریں کہ دوبارہ کام کرتے کرتے بھی پلے کر دیں, اور پھر اپنے اگلے 24 گھنٹوں میں اپنے عمل کا پورا باریکی سے جائزہ لیں. بات میں, عمل میں, چیزوں میں, اپنی الماریوں میں دیکھیں, اپنے کچن فریج میں, ہر جگہ دیکھیں, اپنے ریلیشن شپس میں دیکھیں کہ انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے, تمام امانتوں کو پورا کرنا ہے. استاذہ جی نے ایک بہت اہم بات بتائی تھی, میں آپ سے پوچھتی ہوں مکمل کیجیے گا. فائزہ عامر اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے. فرائض کو ترک کرنا, یا کہ اسکرین پر نہیں آئے گا, فرائض کو ترک کرنا ڈیش ہے اور سنتوں کو ترک کرنا ڈیش ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو بتا دیجیے, ورنہ پھر انشاءاللہ میں آپ کو مکمل کروا دیتی ہوں. ہنا غضنفر.
فرائض کو ترک کرنا ڈیش ہے اور سنتوں کو ترک کرنا ڈیش ہے. فرائض کو ترک کرنا اللہ سے خیانت اور سنت کو ترک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے. جی جزاک اللہ خیر کثیرہ. اور یہ بہت اہم بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے, اس کو کہیں لکھ کے بھی لگانا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسی موٹی سی بات ہے کہ جو ہمیں بار بار ہر جگہ پر جو ہے اپنی امانتوں کو چیک کرنے میں بہت مدد دے گی. اسی طرح بہت ساری احادیث بھی آپ نے سنی, تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ویسے تو ہماری ماشاءاللہ ایک پوری کتاب ہے حسن اخلاق, گڈ کیریکٹر اس کا نام ہے, میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں اس کا مین پیج, اگر آپ چاہیں تو اس کو الہدا پبلیکیشن سے آرڈر بھی کر سکتے ہیں. الہدا پبلیکیشن کا نمبر آپ کے کورس کے میسج میں ہی پہلے ڈال دیا گیا تھا کہ وہاں سے آپ کوئی بھی کتاب, کارڈ, کوئی بھی چیز ایسی ہے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں, وہ آپ کو ڈور اسٹیپ پہ پرووائڈ کر لیں گے. اسی کتاب میں سے ایک جو چیپٹر ہے امانت کا, اس میں سے کچھ احادیث کو الگ کر کے آپ کے لیے ایک PDF بنا دیا گیا ہے تاکہ آپ امانت سے ریلیٹڈ ساری احادیث کو ایک ساتھ انشاءاللہ پڑھ لیں, اور پھر آپ جو ہے دیکھیے گا کہ کون سی حدیث جو ہے آپ نے خاص طور پر جو ہے اس نے آپ کو متاثر کیا. اپنے ڈسکشن گروپ میں آپ اس کے اوپر کوئی کامنٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کے سب کے پاس قرآن مجید ہیں. پھر ہم نے پھر پڑھا وَعْلَمُوا, اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آیات کا جو آغاز ہوتا ہے خاص طور پر سورۃ الانفال میں یہ انداز اپنایا گیا ہے کہ وَعْلَمُوا, جان لو. تو کس طرح کا جاننا ہم سے مطلوب ہے؟ سائمہ فرید. جی جی باجی, علم کے ذریعے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں نازل کیے ہیں ہم سے قرآن کے ذریعے, علم کے ذریعے اور صحیح اوتھینٹک علم کے ذریعے جو ہے وہ جاننا چاہیے. ہاں, اب کیسا جاننا مطلوب ہے؟ دیکھیں علم تو بہت ہے نا, سب لوگوں کو علم ہے. آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے علماء جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن کیا یہی جاننا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو بھی؟ نہیں, اللہ تعالیٰ مطلب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا پورا اختیار ہے, اس سے ڈر کے رہنا چاہیے, مطلب تقویٰ اختیار کرنا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے مطلب ٹھیک ہے ایک سائمہ, وارننگ. ٹھیک ہے چلے میں آپ کو میوٹ کر رہی ہوں. انشاءاللہ اس کا آنسر ہم کسی اور سے بھی لیتے ہیں. آپ کی کوشش بہت اچھی ہے, لیکن تھوڑا سا اور اس کے اوپر سوچتے ہیں. طاہرہ عبداللہ, اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کس طرح کا جاننا مطلوب ہے؟ جی باجی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے وہ جاننا مطلوب ہے جس سے ہمارے عمل میں بھی تبدیلی آ جائے, کہ اب سارا اتنا بتا دیا اور یہ کچھ کر لیا تو اب عمل بھی ہم اس کے حساب سے کریں تاکہ وہ جاننا ہمارے کام آ سکے, ہمیں عذاب سے بچا سکے, اللہ کی ناراضگی. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ. طاہرہ میں نے آپ کو میوٹ کیا. بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ہمیں ایسا جاننا مطلوب ہے کہ جو عمل بدل دے. اور ابھی ہم نے اسٹوڈنٹس کو, بوائز کو سورۃ الفاتحہ پڑھائی تھی نا, تو بالکل ذہن میں تازی بات ہے, تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی رہوں کہ ہم سورۃ الفاتحہ 7 مثانی ہے نا, ہم اس کو بار بار ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, اور اس میں ہم ایک بہت اہم دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. تو اہدنا جو ہم کہتے ہیں نا کہ اے اللہ ہدایت دے ہمیں, تو اس ہدایت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ علم نافع بھی دے اور پھر عمل صالح بھی دے. علم نافع کیا ہے؟ جو ہم ابھی حاصل کر رہے ہیں. ہم نے آیتوں کو کھول کے دیکھا, لفظی معنی دیکھتے ہیں, مراد دیکھتے ہیں, اتنا کھول کے استاذہ جی ایگزامپلس دیتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کا جائزہ لے سکیں. یہ سب علم نافع ہم نے حاصل کر لیا. اب گھر جا کے کیا ہوگا؟ عمل صالح, اور اس کی توفیق بھی ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دے, یعنی علم نافع بھی دے اور پھر عمل صالح کی توفیق بھی دے. جس طرح اللہ نے یہاں پہنچایا ہے, تو اللہ تو نے جو ہمیں علم کی مجلس میں بٹھایا ہے, تو ہمیں عمل کے راستے بھی سجھا دے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرما, آمین. اچھا جی, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مال اور اولاد کس طرح انسان کے لیے فتنہ ہے. اچھا, اردو میں جو فتنے کا لفظ ہے نا وہ تھوڑا ڈفرینٹلی یوز ہوتا ہے, لیکن عربی میں فتنے کا کیا مطلب ہے کہ ٹرائل, ٹھیک ہے, امتحان. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہوتا ہے. ایک ایک ایگزامپل دیتے جائیے گا. عائشہ مرزا شارٹلی. جی باجی, مال ہمارے لیے اس طرح سے فتنہ بن جاتا ہے باجی کہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے اسے سینچ کے رکھیں اور ہم کہیں کہ ہم یہ اچھا سا کوئی ڈیکوریشن خرید لیتے ہیں. اچھا, ہم اب جو چیز ہمیں ضروری نہیں ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں, خرید لیتے ہیں, بلا وجہ شاپنگ کر لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں دیتے باجی. ایک تو مجھے بارک اللہ فیک, میں آپ کو میوٹ کر رہی ہوں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم بخل کر جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نہیں دیتے ہیں. بارک اللہ. ہبا ساجد, ایک ایک ایگزامپل بتاتے جائیے, شاباش. اور کوشش کیجیے گا کہ جو آپ نے تفسیر میں سنی نا, میں ایک موٹی سی بات اگر اس کو مزید اسپیسیفک کر کے ایگزامپل لے آئیں گے, جیسے استاذہ نے ایک موٹی بات ہمیں کیا سمجھائی کہ بخل کرنا, اب آپ تھوڑا سا اس کو پریکٹیکل ایگزامپل کے ذریعے سمجھائیے. جی
جی بخل سے ہی میں اپنے والد رحم اللہ اللہ ان پہ رحمتوں کا سایہ کرے، میرے والد کہا کرتے تھے بخیل جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اس میں بہت ڈیپ معنی ہے کہ سال تک اتنا مال بچا کے رکھا جائے کہ اس کی زکوٰۃ دینی پڑ جائے. آپ کو سال تک آپ رکھیں ہی نہیں اتنا کہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ واقعی آپ کے والد پر بہت بہت رحم فرمائے، اور جن کے والدین جو ہیں جن ہم سب کے والدین پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرمائے انشاءاللہ. اچھا ہبا، یہ جو آپ کی بات ہے نا، تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں زکوٰۃ ادا کرنا بھی ایک حکم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں حکم دیا نا نماز، وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم آتا ہے، واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور چونکہ مال اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ تعالیٰ کا اللہ کو پتا ہے کہ کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مال کا ایک پورا نظام بنایا ہے کہ کس طرح کچھ لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے، پھر وہ اس سے جو ہے کس طرح دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہے پھر اس کا حصہ بنتے ہیں. تو یہ سارا ایک تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اگر ہم اس کو ذرا پازیٹیولی لکھیں تو انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ بخیل نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر عمل کیا. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گی نا، میں خود ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جن کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے لیکن ان کی ماہانہ آمدنی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے وہ پورا سال جو ہے زکوٰۃ کے لیے ایک ایک روپیہ جمع کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خاطر اس زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے اللہ کے دیدار کی، اللہ کی رضامندی کی، اللہ کے چہرے کی خوشخبری قرآن میں دی گئی ہے. جی امروزہ، آپ کیا اگزامپل دیں گے کہ مال یا اولاد کس طرح ہمارے لیے فتنہ ہے؟ باجی اپنے کو اپنی اولاد کی محبت میں ایسا ہوتا ہے، اچھا کچھ کھلانا ہے، اپنے بچوں کو کھلانا، اپنے بچوں کو پلانا، ان کے لیے اچھے چیزاں لینا. اولاد کی محبت میں اپن دوسروں کو نہیں دیکھتے، اندھے ہو جاتے، نہیں اپنی اولاد کے لیے کرنا ہے، دوسروں کا اپنے کو خیال نہیں آتا. تو اولاد اس لیے فتنہ ہے. اور مال کا اپنے کو ایسا ہوتا ہے اپنے لیے اچھے چیزاں کر لے، اپنی جان پہ خرچہ کر لے، دوسروں کو کئی کو اپنے کو دینا ہے، کسی کے اس میں مدد نہیں کرتے، اپن حاصل کرنا اپنے لیے ہی سوچتے. یہ مال کا ہے باجی، اولاد کا بھی ہے اور مال. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر کثیرہ. چلیں آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ. کوئی اور اسپیسیفک ایگزامپل آپ دینا چاہیں ثنا عبدال، جو پڑھ کر آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ اور کس طرح سے آپ معاشرے میں یا اپنے آپ میں یا اپنے گھروں میں اس کو ہوتا دیکھتے ہیں؟ جی باجی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اولاد اس طرح فتنہ ہے کہ اکثر جو ماں باپ جن کا کہتے ہیں کہ سے ہوتی ہے سوسائٹی میں، وہ اپنی اولاد کے لیے سورس وغیرہ کرتے ہیں اور دوسروں کا حق مارتے ہیں، کیونکہ وہ کر سکتے ہیں اپنی اولاد کو پروموٹ اور آگے کرنے کے لیے. ایڈمیشنز دیکھ لیں، جابز دیکھ لیں، تو یہ دوسرے کا حق مار لیتے ہیں، اور یہ ایک فتنہ ہے جس کا آپ کو آخرت میں جواب دینا پڑے گا. آپ اپنی اولاد کی محبت میں یہ کرتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. حمیرہ تنویر. جی باجی اس میں بھی اولاد کے لیے جیسے ہم چاہتے کہ ہماری اولاد آگے بڑھے یا جتنا بھی کر سکتے، تو ہم یہ کرتے کہ ہماری استطاعت اس کے برابر ہو نہ ہو، لیکن ہم پوری کوشش کرتے اس کے لیے کوئی بھی جائز مطلب حلال یا حرام کا تمیز بھول کے بھی وہ طریقے اپنا کے ہم اس کو چاہتے کہ ہم کمپلیٹ کر کے ان کو آگے بڑھائیں. تو اس چیز میں ہم نظر اندازی کے ذریعے مطلب کام لیتے ہیں، ہاں بالکل، ان کو آگے غفلت سے بڑھانے. کام لیتے ہیں، حلال جی حرام کا غفلت. خیال کرے بغیر ہم یہ کرتے ہیں. بالکل جزاک اللہ، بہت اچھی اگزامپل دی آپ نے. چلیے آگے چلتے ہیں. بس آپ دیکھیں یہ امتحان ہے نا، اور اسی آیت میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگے لکھا ہے کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. یعنی اگر مال اور اولاد جو ہے اس کو انسان صحیح استعمال کر لیتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو یہی دونوں چیزیں انسان کے لیے بہت سارے اجر کمانے کا سبب بن سکتی ہیں. مال ہوگا تو آپ دیکھیں کہ آپ صدقہ جاریہ کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے بچوں کو پڑھنے کے لیے اسپانسر کر دیتے ہیں. آپ قرآن کے اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کے لیے اسپانسر کر دیتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص بہت بوڑھا ہے، اب وہ جا کے اس طرح تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اب اسے دین کے علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، 4 طالب علموں کو اسپانسر کر دیتا ہے، وہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے لیے وہ مال اور وہ علم سب کیا بن جاتا ہے، صدقہ جاریہ بن جاتا ہے انشاءاللہ.
تو اور اسی طرح دین کے راستے میں بھی آپ دیکھیں نا، آپ کوئی بھی کورس کرتے ہیں، آپ اس کی فی پے کرتے ہیں، آپ اس کی کتابیں لیتے ہیں. سم ٹائمز جو ہے اب چونکہ ایک دور ایسا بھی تھا، آپ یقین کریں کہ میں کوئی آپ سے اگر 8-9 سال پہلے کی بات کروں نا، تو مجھے آج بھی ہنسی آتی ہے یاد کر کے کہ ہمارے کورس کی فیس تھی 600 روپیز، اور اتنے سارے ایڈمیشن. لیکن ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں ہر چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے، ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں کے وہ ریٹس نہیں ہیں جو پہلے تھے، تو ظاہر ہے اسی طرح ہماری فیسز بھی بڑھ جاتی ہیں. اور پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی فیس کیوں ہے، حالانکہ فیس تو سب کی بڑی ہے. لیکن جب ہم دین کے راستے میں لگانا چاہتے ہیں تو ہم سم ٹائمز جو ہے بہت رک جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہے. وہاں ساری ہمیں مال کی اہمیت سمجھ آنے لگتی ہے اور ہم وہاں بخیلی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ دین کے راستے میں لگایا ہوا ایک ایک پیسہ بھی کیا ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ. تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے. اور اسی لیے آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان کی بات کی ہے کہ جب فرقان آ جاتا ہے نا تو وہ ایک کرائٹیرین بن جاتا ہے، انسان ہر چیز کو اپنے صحیح پیرائے میں دیکھتا ہے انشاءاللہ. تو مال اور اولاد سے انشاءاللہ کیا کمانا ہے، اجر بھی کمانا ہے. تو آئیے تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح مال اور اولاد کے ذریعے اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں. سب پہلے اپنے ہینڈز ڈاؤن کریں، اس سوال پہ غور کریں، اور پھر ایک ایک ایگزامپل بالکل شارٹلی ہمیں بتائیں. شاباش. آئی تھنک اب میرا ٹائم بھی اپ ہو گیا ہے. رابعہ اگر بتا سکیں ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے. جی باجی 2 منٹس ہے ہمارے پاس. 2 منٹس ہے. اوکے اوکے. روحما آپ بتائیے. باجی ہم اپنے مال کے ذریعے جس طرح ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس اور ہاسپٹلس کو وہاں پہ اپنے مال کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں قائم ہو سکیں. جزاک اللہ. یعنی وہ لوگ جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں فریلی، ہم ان کو مدد کر کے ان کے کام میں حصہ ڈال سکتے ہیں. انم کامران. اب میں اولاد کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہم اپنی جو دعائیں دیتے ہیں، ایک تو ہمیں دعائیں دینے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اب ہمیں اپنی دعاؤں میں آخرت کی دعا بھی شامل کرنی چاہیے اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے. اور دوسری چیز میں نے یہ نوٹس کری کہ جو غلط رواج کو اگر ہم ختم کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جیسے نئے بچوں کہتے ہیں نا وہ کالا ٹیکا یا کچھ، سوری میں یہ مینشن اس لیے کر رہی ہوں کہ جو ہے وہ اگر میں نہیں کروں گی اب تو پھر وہ میری اولادیں بھی نہیں کریں گی. لیکن ہم نے اپنے پیرنٹس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایون وہ ابھی بھی ہمیں ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ سب کچھ کالا پہنا دیں یا کچھ کالا لگا دیں بچوں کے. تو جیسے میں نے اپنی امی کو منع کیا، امی یہ سب نہیں، میں تو دعا روزانہ پڑھ رہی ہوں، مجھے بس اسی پہ ہے اور میں کل پڑھ رہی ہوں بچوں کے لیے. تو میں یہ سوچوں گا اگر اب میری اولاد مجھے کرتے ہوئے نہیں دیکھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں کریں گے. جی انشاءاللہ. بالکل. بارک اللہ فیکم. اچھا جی، اگلے سوال پہ چلتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا. تو فرقان کیا ہے؟ ماہم شاہد. فرقان کا مطلب ہے فرق کرنا صحیح اور غلط چیزوں میں، اور اس سے ہمیں حکمت بھی حاصل ہوتی ہے، اور ہمیں مطلب سمجھ اور حکمت حاصل ہوتی ہے تاکہ ہم پھر صحیح چیز کو فالو کر سکیں اور غلط چیز سے رک سکیں، بچ سکیں. بارک اللہ. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا کہ فرقان فرق کرنے والا، حق اور باطل، صحیح اور غلط، اچھائی اور برائی میں. اور پھر انسان کو حکمت ملتی ہے، سمجھ ملتی ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کو سلیکٹ کر کے وہ اپنے لیے فیصلے کرتا ہے. بارک اللہ فیکم. اور پھر آپ نے دیکھا تھا کہ مختلف جو ہے مفسرین کے رائے اس میں استاذہ نے آپ کو بتائی کہ یہ مومن کی فراست ہوتی ہے، قلبی بصیرت ہوتی ہے وغیرہ. تو اس کے بہت سے اثرات جو ہے ہماری زندگی میں جو ہے مرتب ہوتے ہیں. سیئاتن اور ذنبن میں کیا فرق ہے؟ جی ناہید شجاع. سیئاتن اور ذنبن. جی ذنبن باجی گناہ اور سیئاتن برائیاں. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. عرفانہ مزید اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی سیئاتن وہ برائی جو ذنبن وہ گناہ ہوتا ہے جو چپک جاتا ہے، اور اس کے لیے غفرہ کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے. سیئاتن جو ہوتا ہے اس کے لیے آیا ہے کہ اس کو دور کر دیا جاتا ہے. تو برائی جو انسان یعنی کہ ہو جاتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. سیئاتن وہ چیز جس سے انسان کو دکھ پہنچتا ہے، جو بری لگتی ہے، اور ذنبن اس میں
मिल जाने और मिले हुए होने का मफहूम पाया जाता है। जैसे हैवान की तुम बिल्कुल साथ मिले हुई होती है ना, तो गुनाह इंसान के बिल्कुल साथ लगा हुआ होता है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह उसको ढांप दे, उसको हमसे दूर कर दे। और फिर हमने तकवा के भी बेशुमार फायदे पढ़े, तो जिसके लिए क्या करना है, हमें तकवा के बेशुमार फायदों को इंशाल्लाह दोबारा सुनना भी है कि ये इसके क्या फवाइद हैं, और इसके हुसूल की कसरत से दुआएं भी मांगनी है, क्योंकि अल्लाह ही दे सकता है। और फिर कोशिश भी करनी है, उन कामों से रुकना है जिनसे अल्लाह ने रुकने का हुक्म दिया, और उन कामों को करना है जिनको अल्लाह ने करने का हुक्म दिया। ये दुआ बहुत अच्छी है। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ये इस कार्ड में भी मौजूद है इंशाल्लाह, और इस कार्ड में और भी बहुत प्यारी दुआएं हैं, तो ये आपके भेजा जाएगा इंशाल्लाह, तो आप जरूर इसको पढ़िएगा। अच्छा, राबिया हमें कुछ बताना चाहती हैं, तो आइए राबिया से पूछते हैं कि वो क्या कह रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का डिस्कशन बहुत अच्छा हो गया। और क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 29 आयात तक पहुंच गए हैं, तो क्यों ना एक छोटी सी क्विक रिवीजन एक्टिविटी की जाए आप लोगों के साथ। आप सब रेडी हैं क्या? चलें ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा आपको टाइम दे देते हैं, एक वीक का। नेक्स्ट थर्सडे इंशाल्लाह हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे अपनी, ताकि हमने जितनी आयात पढ़ी है माशाल्लाह, तर्जुमा तो रोज आप याद कर ही रहे हैं, तो हो सकता है वो तर्जुमा बेस्ड हो सकता है आपके कुछ फहम के भी उसमें सवालात हों। तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छी से तैयारी करके आइएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अब हम इंशाल्लाह अपने बीआर रूम में जाएंगे, और आज फर्स्ट टाइम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए न्यू होगा, तो आपके पास रिक्वेस्ट आएगी अपने ग्रुप ज्वाइन करने की, तो आपने उसको क्लिक करना है, तो इंशाल्लाह अपने ब्रेकआउट रूम में आप चले जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।